اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان جو کہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے۔ ساتھ ہی یہ مہینہ اللہ کی جانب سے انتہائی قیمتی فرصت ہے کہ ایک مومن انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ پروردگار عالم کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اسی مہینہ میں، کیونکہ روزہ دار کی جو حالت ہوتی ہے، روزہ کے ساتھ بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے، تحمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس حالت کے ساتھ انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہماری روایات میں خالی پیٹ کا رہنا بہت زیادہ اس کی فضیلت نقل ہوئی ہے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان میں ویسے الحمدللہ یہ ایک جبری توفیق ملتی ہے کہ انسان اس چیز پر عمل کر سکتا ہے۔ جب ایک فرصت میں ملی ہے اور کچھ مقدمات ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہیں، مثلا روزہ رکھتے ہیں، قرآن کے لیے یہ بہار کا مہینہ ہے، ربیع القرآن اسے کہا گیا ہے روایات میں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ جب اتنے مقدمات موجود ہیں اور خدا کا قرب حاصل کر چکے ہیں، کچھ ایسے اور اضافی اور آسان سے اعمال ہم انجام دیں جس سے ہمارا قرب خدا کے ساتھ زیادہ ہو جائے، زیادہ نزدیک ہو جائیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو آسان بھی ہیں، سادہ بھی ہیں، اور اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں ہمارے لیے انتہائی قیمتی فرصت بھی ہے؟ ان اعمال میں سے ایک انتہائی اہم ترین عمل ذکر پروردگار ہے۔ ذکر ایک عبادت، ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو، زیادہ ذکر کرو۔ اسی آیت کے ضمن میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے معصومین علیہ السلام سے کہ ہر عبادت کا عدد معین ہے۔ مثلا نماز 5 بار واجب ہے، کچھ مستحب ہیں، روزہ سال میں 1 مہینہ واجب ہوتا ہے، حج زندگی میں 1 بار واجب ہوتی ہے، الی غیر ذالک۔ لیکن وہ عمل، وہ عبادت جس کی کوئی حد معین نہیں ہے، وہ ذکر پروردگار ہے۔ اس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا ذکر کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے خود فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ انیبوا الی ربکم، انیبوا یعنی بار بار اللہ کی جانب پلٹو، اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ تو ذکر پروردگار عالم کے بارے میں اگر ہم روایات میں جا کر دیکھیں تو عجیب و غریب روایات موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ بن جبل نے پوچھا کہ ایو عمل احب الاعمال الی اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے پروردگار عالم کے ہاں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اللہ کے ہاں بہترین عمل یہ ہے کہ جب انسان کو موت آئے تو اس موت کے وقت انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اور موت کے وقت ذکر کا جاری ہونا یہ کوئی اچانک کی بات نہیں ہے، بیک وقت نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کے ذکر کی اگر عادت ہوگی تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ انسان کی زبان پر ذکر جاری ہوگا۔ ماہ مبارک ماہ رمضان ایک انتہائی قیمتی فرصت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے کام میں مشغول رہیں، اپنے زندگی کے کاموں کو نپٹاتے رہیں۔ روزہ تو ویسے رکھا ہوا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مثلا تسبیح پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ جو افضل ترین ذکر ہے پڑھتے رہیں،
تو یہ انشاءاللہ انسان کے لیے عادت بھی بن جائے گی اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ماہ مبارک کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔